بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے 11 آر. میں ہوں وسیم بادامی. اگر آج کے پروگرام میں چونکہ ملکی سیاسی اور دیگر معاملات تو چل ہی رہے ہیں, بڑے ٹیمپریچرز ہاٹ ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں, لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے ذرا کچھ دیگر موضوعات پر بھی ضرور بات ہو. تو آج میں نے ذرا اس پر بات کرنی ہے اپنے اس پروگرام میں معزز مہمانوں کے ساتھ کہ چاہے وہ لوکل ڈومیسٹک ہو, چاہے وہ لوکل کوئی سچویشن ہو, یا کوئی انٹرنیشنلی ہم کسی محاذ آرائی کا شکار ہوں کسی ملک کے ساتھ, یا کچھ ہمارے تعلقات 19-20 چل رہے ہوں, ایک ڈیبیٹ بلکہ ایک باقاعدہ کچھ ٹرمز ہیں جو کہ حالیہ تاریخ میں ہمارے ملک میں جناب کچھ نئی ٹرمز ہیں جو ایجاد ہو گئی ہیں. غیرت بریگیڈ, جناب فلانا تو بغیرت بریگیڈ سے, اور اس طرح کی باتیں. یعنی ایک طبقہ ہے جس کا یہ خیال ہے کہ جو اگر آپ نے کی قوم نے ترقی کرنی ہے یا آپ نے کسی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کی غیرت, حمیت اور یہ جو ساری چیزیں, سیلف اسٹیم, یہ چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں. اگر آپ ان چیزوں کو ارریلیونٹ بنا دیں گے تو پھر آپ در در کی ٹھوکریں کھائیں گے, ذلیل و خوار ہوں گے, کہیں کے نہیں رہیں گے, نہ خدا ملے گا, نہ وصال صنم ملے گا, نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. لیکن پھر ایک دوسرا آرگومنٹ ہے جو کہ اس آرگومنٹ کے بالکل اپوزٹ ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ساری باتیں کتابوں کی حد تک بہت اچھی ہیں, تقریروں کی حد تک زبردست ہیں, اور ٹاک شوز کی حد تک تو بہت ہی مزیدار ہیں, لیکن ان باتوں کا حقیقت سے کم ہی تعلق ہے. حقیقت کچھ اور فیکٹرز میں لائے کرتی ہے. اگر آپ نے سپر پاور سے اور دیگر طاقتوں سے نمٹنا ہے تو ٹھیک ہے, غیرت, حمیت, یہ باتیں اپنی جگہ, لیکن کئی دوسرے فرنٹس پہ آپ کو کامیاب ہونا پڑے گا, تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں ایک ہولسٹک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو اسی پر ہم نے بات کرنی ہے. میرے ساتھ دو معزز مہمان موجود ہیں. وایا سیٹلائٹ جماعت اسلامی کے بہت سینئر رہنما, بہت معزز جناب فرید پراچا صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود, اور پاکستان کے بہت سینئر صحافی اور بہت سینئر تجزیہ کار, کالمسٹ بھی ہیں, مشہور و معروف پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں, جناب حسن نثار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور حسن نثار صاحب سے میں چاہوں گا کہ گفتگو کا آغاز کروں. حسن نثار صاحب, سر اسٹریٹ سوال یہ کہ جب ہم قوموں کے درمیان تعلقات کی بات کرتے ہیں یا انٹرنیشنل ورلڈ میں اپنی ریکگنیشن اور ڈپلومیٹک نارمز اور افیئرز کی بات کرتے ہیں, تو اس میں یہ غیرت اور حمیت یہ فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا پھر قوموں کے صرف مفادات ہوتے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو جاتے ہیں, اور جو جب آپ ریئلسٹک جو آپ کی اپروچ ہوتی ہے اس میں یہ غیرت, حمیت, یہ چیزیں نہیں ہوتی. آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے سر؟ دیکھیں, بات سنیں, بنیادی بات یہ ہے کہ اٹ ہیز گاٹ ٹو بی اے بلینڈ آف بوتھ, لیکن حقائق جو ہیں, زمینی حقائق, وہ حق ہوتا ہے ہمیشہ. یہ اور ایک بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ غیرت اور حمیت وغیرہ کوئی ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہے, یہ کوئی ہوائی چیز نہیں ہے. ہمارے پاس, بلکہ میں سمجھتا ہوں پورے بنی نوع انسان کے پاس ایک رول ماڈل نبی کریم کی شکل میں موجود ہے. مجھے یہ بتائیں, جب ان کے ماننے والوں پہ, ان کے ساتھیوں پہ, ان سے محبت کرنے والوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, آپ نے ریئیکٹ کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے فراست, جو ڈیوائن ایڈوائز ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو. دوسرا قرآنک جملہ, قرآنک وزڈم بہت دماغ کو ہلا دینے والی ہے کہ مومن اپنے اثر کے ساتھ, اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. یہ ہم آہنگی کیا ہے؟ یہ ہے اپنی اوقات, اپنی بساط, اپنی حقیقت, اپنی طاقت اور دشمن کی صورتحال کا موازنہ کرنا, تقابلی جائزہ لینا, اور اس کی روشنی میں اسٹریٹجی. یہ پاگلوں کی طرح دیوار میں ٹکر مار کے سر پھڑوا لینا, یہ تو کوئی صدام حسین اور یہ جتنے بھی تھے, یہ اس طرح کے کھوکھلے غیرت مند آپ کیوں کہہ لیں. میں پرسنلی اپنے دوست احباب کو, اپنے جونیئرز کو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ زندگی میں تمہیں کوئی سچویشن کسی بھی قسم کی, ذاتی زندگی میں, پیشہ ورانہ زندگی میں, اپنی قومی زندگی میں درپیش ہو تو سیرت کو کنسلٹ کرو, رجوع کرو, تمہیں اس کا جواب ملے گا. اب نبی کریم نے جب تک 1:3 کا ریشو نہیں ہو گیا, اور وہ غزوہ بدر کے لیے بھی ہی واز ناٹ فلی کنونسڈ, وہ اب بھی چاہ رہے تھے کہ اگر ٹل سکتا ہے تو ٹل جائے, لیکن تناسب جب ایک خاص اچیو انہوں نے کر لیا تو پھر معاملات بڑھتے بڑھتے فتح مکہ تک گئے. لیکن اس سے پہلے جو حضرت بلال کے ساتھ ہو رہا تھا, کیسی کیسی چھریاں چلتی ہوں گی آقا کے, تو اس لیے یہ جو کھوکھلی کہہ رہتا ہے, پلے ہے نہیں آپ کے کچھ, بینک کرپٹ ہونے کے کنارے پہنچا, ملک دیوالیہ ہے,
کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, ادارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, کرپشن اپنے عروج پہ ہے, اور تمہارا گھر سیدھا نہیں, تم سے لیار ہی نہیں سنبھالا جاتا, تم ایک سپر پاور کی بات کر رہے ہو. تو یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے والی اور پھر اخیر پہ وہ کہنے والی کہ اچھا تمہاری بھینس مر گئی میرے مشورے سے, مر تو میری بھی گئی تھی. اس طرح کا معاملہ ہے میرے نزدیک. ٹھیک ہے. اچھا فرید پرار صاحب دیکھیے, ایک جو بات ہے حسن نثار صاحب کی, اس سے تو ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ جناب ہم سب جو ہے وہ ہمیں چاہیے, ہم کرتے ہیں یا نہیں کتنا وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم تمام تر اپنے اصول, قواعد, ضوابط جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ڈرائیو کریں. لیکن شاید انٹرپریٹیشن کا فرق ہے. اب حسن نثار صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان بالکل یہ غیرت حمیت والی باتیں ہیں, ایبسٹریکٹ اس میں وہ دیکھتے ہیں اس کو, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر سامنے مخالف قوت کی یا آپ کے مخالف جو بھی ملک یا جو بھی قوت ہے اس کی طاقت کو کیلکولیٹ کیے بغیر اگر آپ صرف نعروں کی بنیادوں پر ہی لڑ پڑیں یا جو ہے وہ بھیڑ جائیں کسی سے, تو پھر وہ بھی کوئی دانش مندی نہیں ہے. بلکہ کچھ ریسنٹ ایگزامپلس انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے اس کو کھوکھلی غیرت انہوں نے قرار دیا. آپ کتنا ایگری کرتے ہیں اس بات سے پراچا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دشمن کے مقابلے میں آپ تیار رہیں, اپنے ہتھیار تیار رکھیں, اپنے گھوڑے تیار رکھیں, اپنے آپ کو اس کے مقابلے کے اندر پورے طور پر آگے لے کے آئے, تو اس میں کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے. یہ قرآن کا حکم ہے, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جتنی بھی تم حاصل کر سکتے ہو, یعنی تمہاری استطاعت ہے اس کے مطابق تم ضرور کرو. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا ہم دنیا کے اندر مروبیت کے ساتھ, خوف کے ساتھ, دوسرے کی قوت کو جو ہے اس سے ڈرتے ہوئے ہم ایک زندگی گزارے اور کہیں کہ یہ زمینی حقائق ہیں. اب جو مثال دی ہے حسن نثار صاحب نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جب پہلے تولتے رہے کہ اتنے میرے ہو جائیں تب کرے. غزوہ بدر تو خود آ گیا تھا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پلان نہیں کیا تھا. لیکن یہ کہ جتنے بھی غزوات ہیں آپ دیکھیں کہ 313 کی تعداد تھی, 1000 کا مقابلہ تھا, 700 کی تعداد تھی, 3000 کا مقابلہ تھا, 3000 کی تعداد تھی, 1,00,000 کا مقابلہ تھا. یہ غزوہ موتا کی بات کر رہا ہوں. 30,000 کی تعداد تھی اور 2.5 کا لشکر تھا. سپر پاور کا جو مقابلہ, طاقت کا کوئی توازن اور کوئی بیلنس سرے سے موجود نہیں تھا. لیکن یہ کہ جو اصل معاملہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اصولوں پہ, آپ اپنے مقاصد کے لیے کتنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں, تو کامیابیاں تو پھر ان کو ہی ملتی ہیں, اور ملی کامیابیاں پھر وہی کیسر و کسرا وہ سارے جو ہے وہ ہوئے. اور اس سارے کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل واضح ہے, یعنی جس کو قرآن پاک نے بھی جس بات کو یہ کہا کہ اپنا جو ہے وہ آپ اپنی تیاری ضرور کریں, لیکن یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ وہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. چھوٹے گروہ بھی غالب آ جاتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ بڑے ہی گروہ آتے ہیں. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی قوتوں کو ٹکرا کے اس میں سے ہی لوگوں کے, مظلوموں کے راستے اس میں سے اللہ تبارک و تعالی نکالتا ہے. اب یہ نہ کہ یہ چیزیں غیرت کو ہم تانا بنا دیں, یا غیرت کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ جی یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. مثلا کسی کی بیٹی کو کوئی گنڈا اٹھا کے لے جائے اور پھر وہ آدمی جو ہے وہ کیا اپنی طاقت کا خیال کرتا رہے گا کہ اگر اس کے مقابلے میں طاقت ہوئی تو پھر تو میں کروں گا, ورنہ آدمی پوری کوشش کرتا ہے, وہ کمزور بھی ہو, وہ نحیف بھی ہو, وہ کوئی بھی کر سکے. اسی چیز کا نام غیرت ہے. اب اس بارے میں کوئی ہم اس کو بھی اگر تانا بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں زمینی حقائق کی بھی میں نہیں مخالفت کرتا, وہ دیکھنے چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں زمینی حقائق کو مد نظر ضرور رکھیں, لیکن غیرت کو ایک تانا بنا دیا گیا. اچھا حسن نثار صاحب دیکھیے, دو باتیں ہیں جو پراچا صاحب کے آرگیومنٹ سے میں ڈرائیو کر رہا ہوں. ایک تو وہ مثالیں دے کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کتنے طاقتور یا کمزور ہیں, یہ اس سے طے نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس نفری یا اسلحہ کتنا ہے, بلکہ کچھ دیگر عوامل بھی ہیں. بلکہ وہ تاریخی واقعات بھی کوٹ کر رہے ہیں جب ایک چھوٹا گروہ بھی غالب آ گیا. اور دوسری وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ سے 100 گنا زیادہ طاقتور انسان خود ہی آپ پر آ کر سوار ہو جائے تو کیا آپ یہ کہہ کر اس کا مقابلہ نہیں کریں گے کہ چونکہ نفری اور آرمز ایمونیشن ہر لحاظ سے مجھ سے کئی زیادہ طاقتور ہے, تو گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہ میں اسے پنگا لینا افورڈ نہیں کر سکتا. جی حسن نثار صاحب. دو باتیں ہیں. پراچا صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا ہے مروبیت. مروبیت نہیں ہے میرے بھائی, یہ معروضیت ہے.
मारूजियत मोमिन की सफात में से एक है, पहली बात। दूसरी, ये जिन जमानों की बात कर रहे हैं, वो जो कुरानिक विजडम है ना कि मोमिन अपने असर के साथ, अपने अहद के साथ हम आहंग होता है, ये बात कर रहे हैं सोर्ड अगेंस्ट सोर्ड एंड हॉर्स अगेंस्ट हॉर्स। ये एक ट्राइबल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। अब जब ड्रोन आता है, मसलन मुझे ये बताएं, 10 लाख गैरतमंद नीचे खड़ा हो, ऊपर से हाइड्रोजन बॉम्ब आए, क्या करेगा? तो खुदा का खौफ करें। दूसरी बात, ये जो बात कि कोई गुंडा आता है और यूं करता है और वो करता है, तो हमारे तो पूरे पाकिस्तान में ये कहानियां गांव गांव बिखरी हुई हैं। और एक किस्सा सुन लें, रिसेंटली एक कॉलम में कोट हुआ है, एक आदमी ने कहा, ये मछ जेल कोयटा, उसने कहा कि मेरी बहन को किसी ने छेड़ा, मैं ओवर रिएक्ट कर गया, मुझसे बंदा कत्ल हो गया। गैरत का मुजाहरा कर रही है। अब वो अंदर चला गया, तो उसने रोते हुए बताया, जिसने ये कॉलम लिखा उसको, उसने कहा मेरी बाकी 4 बहनें जो है ना, दे हैव बिकम प्रोस्टिट्यूट्स, क्योंकि घर का वारिस ही कोई नहीं था। सो जिंदगी में अक्ल और शोर और ये इस अहद के फर्क को देखना, ये बहुत लाजमी है। अब ये ड्रोन, ये गैरत का ठेका कुछ चंद लोगों ने लिया हुआ है, बाकी सारी कौम बेगैरत है। वो ड्रोन है, तुम मार के देखो एक, फिर देखो क्या होता है। असल बात, असल काम की तरफ नहीं आना। मर जाना बहुत आसान है बदामी साहब, सबसे आसान काम है जिंदगी में मरना, चूंकि पूरा आप टिल का जोर लगा लें, एक ना एक दिन मरना ही मरना है। इट इज एन इनएविटेबल रियलिटी। जिंदा रहना और बावकार तरीके से जिंदा रहना, वो किस तरह, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, फोकस्ड होना पड़ता है, एक नए एटीट्यूड, एक नए बिहेवियर को अपनाना पड़ता है। वहां साइंस और टेक्नोलॉजी में जान मारनी पड़ती है। वहां बदमाश का हाथ पकड़ने के लिए हाथ को उतना ही मजबूत करना पड़ता है। इनके तो फरिश्तों को भी नहीं पता कि सूरत हाल किधर है और क्या जा रही है। यहां जो कमांडर इन चीफ आया वो बेगैरत है। ये जो बाहर बैठे हैं फुटपाथों पे, ये गैरतमंद हैं। और भाई उनको पता होगा क्या, ईंट के साथ ईंट बजा के रख देंगे, हां इतने ही गैरतमंद हो। मैंने कहा था गैरत एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है। अपनी गैरत की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवारों की फसीलें खड़ी करनी पड़ती हैं, खंदकें खोदनी पड़ती हैं गज़वा खंदक की तरह। तो आज की खंदक क्या है, आज की फसील क्या है? आज की खंदक फसील है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कौम में यकजहती, इंसाफ हो। वो 2 वक्त की रोटी के लिए कुत्तों की तरह ना फिर रहे हो। आटा खुलता है तो एक दूसरे के पैरों के नीचे मोमिनीन माशाल्लाह मर जाते हैं आके। वो खुदा का खौफ करो। किनको किन से लड़ाना है? जो आपस में दस्तों गिरेबान है। मुझे फरीद पराचा साहब अपने रब की कसम खा के बताएं, ये लोग एक गली में भी इकट्ठे हैं, इनमें तफरका डालने वाले, इनको एक्सप्लॉइट करने वाले, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इमोशनल डिवाइड है, जबान की डिवाइड है, फिरके की डिवाइड है, इलाके की। ओ खुदा का खौफ करें, पहले इसको एक कौम बनाएं और वो बनेगी इंसाफ से। और 40 किस्म का तो निजाम तालीम है इन बदबख्तों ने इस कौम को दिया। 40 किस्म के, 40 में कम कह रहा हूं, इससे भी ज्यादा किस्म के निजाम तालीम देने के बाद बुनियादी तौर पर यह खबीस कर ये रहे हैं पिछले 65 साल से कि कौम एक बने ही ना। मेरा एक बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, एक ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, एक अमेरिकन स्कूल में पढ़ रहा है, एक कैडेट कॉलेज में। वो तो चारों जवान होकर आपस में कम्युनिकेट सके भाई नहीं कर सकेंगे अगर उनकी तालीम में, तरबियत में, उठान में, ग्रूमिंग में इतना जमीन आसमान का फर्क होगा। वो पहले कौम तो बना लो। राइट। तो पराचा साहब, एक कौम है, मेरी बात सुने, एक कौम के साथ कौन लड़ेगा? एक गिरोह के साथ कौन लड़ेगा? एक गिरोह के साथ एक गिरोह लड़ेगा, एक फौज के साथ एक फौज लड़ेगी, एक कौम के साथ एक कौम लड़ेगी। यहां तो कौम है ही नहीं। छोटे छोटे गिरोह जो आपस में एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं, टांगें काट रहे हैं, मिलावट वाली दवाएं बेच रहे हैं, वकला जजों को थप्पड़ मार रहे हैं। वो खुदा का खौफ करें। किन लोगों के साथ मिलाने चले हो? जहां के प्रेसिडेंट के सोल में सुराख होता है, तुम्हारे वजीर आजम और तुम्हारे सदरों के 22-22 लाख के कोट, पूरा सूट नहीं, उनसे लड़ाने चले हो। लड़ा दे ममोले को शाबाश, शायरी है, छितर पड़ेंगे।
शौक पूरा करके देख ले कोई। पहले इनको, इनसे जान छुड़ाओ, इस कौम को कौम बनाओ। ये 50-50 लाख के सूट, पूरी दुनिया 4 से 6 रुपए की यहां रोटी, गरीब आदमी जिसके पास रोजगार भी छिन गया है, लोड शेडिंग में बर्बाद करके रख दिया है। और पाकिस्तान की कौमी असेंबली में 1 रुपए की सब्सिडाइज्ड चिकन की प्लेट वहां 24 रुपए की, जो बाजार में 75 रुपए की। फरीद पराय साहब लड़ाने चले, तो यार को खुदा का खौफ करो। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद डिस्कशन को बिल्कुल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। पराचा साहब, एक तो वो ये कहते हैं कि अगर जो गैरत की आपकी डेफिनेशन है, उससे तो फिर ये इंप्रेशन मिलता है कि तमाम जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर बैठे हुए लोग हैं, बशमूल कमांडर इन चीफ्स, वो सारे शायद बेगैरत हैं। और बकौल हसन निसार साहब के सारा गैरत वगैरह का ठेका आप ही लोगों ने लिया हुआ है, जो कि इस वक्त जिनके पल्ले ही कुछ नहीं। जी, जिनके पल्ले ही कुछ नहीं, बकौल हसन निसार साहब। जी पराचा साहब। अच्छा, अब एक तो वसीम, मैं आपसे ये कहूंगा कि मैंने उनकी बात के दरमियान कोई मुदाखलत नहीं की। जितना उन्होंने खिताब फरमाया है, मैं मतलब, और जिस लबो लहजे में किया है वो ठीक है, लोग उनको भी सुन रहे हैं, मुझे भी सुन रहे हैं, लेकिन आपने मेरी बात के दरमियान बात नहीं काट दी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जनाब अहद के अंदर अपने जिंदा रहे, तो अहद के अंदर ही जिंदा रह रहे हैं। और ये कुरान ने कहा है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, यानी कसम जमाने की, अहद की खाई है कि इंसान तो है ही घाटे में, सिवाय उन लोगों के जो ईमान वाले हों और अमाल सालिहा वाले हों। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आप ये बात कहें कि जनाब आज का वो दौर वो था, मिसाल तो आपने ही शुरू की थी, वो दौर तो पुराना दौर था, आज तो टेक्नोलॉजी का दौर है और फलाह का है। तो ये जो अफगानिस्तान में हुआ है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी का टकराव था आपस के अंदर है? एक तरफ तो वहां पर जो है वो डेजी कटर बम है, वहां पर जो है वो 72,000 फुट की बुलंदी से बम गिराने वाले तैयारे हैं। वहां तो दूसरों के पास तो एंटी एयरक्राफ्ट भी नहीं है, कोई त्यारा भी नहीं है, कोई टैंक भी नहीं है। अब ये मुकाबला जो है वो अब इसको बता दे कि ये किस हिसाबो किताब के अंदर आके वहां से 48 मुल्कों की फौजें जो है वो अब वापस निकलने पे मजबूर है। ये कहीं दुनिया के अंदर आदादो शुमार और असले की तादाद, इसकी बुनियाद पर फैसले नहीं होते। और ये बात भी आप याद रखें कि दुनिया के अंदर तबाही और बर्बादी फैलाने वाले, जिससे मरूबियत की बात हमें समझाते हैं हमारे दानश्वर अमेरिका, उसने तो दुनिया को तबाह और बर्बाद किया है, उसने कोई दुनिया की भलाई नहीं की। अगर उसने वहां पर जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए हैं, अगर उसने इंसानों की नस्लें तबाह की हैं, अगर उसने बायोलॉजिकल हथियार बनाए हैं, तो ये कोई फख्र की बात है कि इसके बारे में हम ये कहें। और दुनिया इसी तरह नहीं रहनी, ये भी एक मुकाबले है, अल्लाह तबारक व तआला का निजाम है। जहां तक 2 वक्त की रोटी वाली बात है, तो जो 2 वक्त की रोटी छीन रहे हैं उनके खिलाफ बात करें। यहां तो 2 वक्त की रोटी जो है वो जागीरदार छीन रहे हैं, वडेरे छीन रहे हैं, जर्नैल छीन रहे हैं, इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत जो अशराफिया है वो छीन रही है। और वही मरूबियत भी सिखा रही है, वही हमें कहती है कि अमेरिका के सामने या ताकत के सामने जो है वो अपना सौदा कर दो, और हम तो ना अपना बजट बना सकते हैं, हम तो जो है वो गदागर कौम है, कशकोले गदाई हमारे हाथ में है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है कोई गैरत का लफ्ज और हमीयत का लफ्ज और मुकाबले का लफ्ज, इसको भूल जाओ। इसलिए कि उनके काम इसी से चल रहे हैं कि वो हमें डराते रहे और अपना इक्तदार के महल सजाते रहे, वो लोगों को मुंह से नवाले छीनते रहे, अपने बैंक बाहर भरते रहे, वो लोगों की बेटियों को उठा उठा के उनको तबाह बर्बाद, उनकी इज्जतों को करे, और फिर उसके बाद जो है वो हमें दर्स दे। तो ये वो चीजें हैं कि जिसकी जरूरत है, हम उसी तरफ है। हम तालीम का इनकलाब लाना चाहते हैं, हम जो है ये जागीरदाराना निजाम के खिलाफ वो कर रहा, हम कौम बनाना चाहते हैं, और कौम जो है वो खौफ से नहीं बनती, कौम जज्बे से बनती है, वलवले से बनती है। चाइना अगर एक कौम बना है, अगर ईरान एक कौम बन के मुकाबला कर रहा है, अगर कोरिया कर रहा है, अगर तुर्की एक तरक्की के रास्ते पे है,
اور دنیا کے اندر ہر جگہ ہے، تو پاکستان میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن نئے خدا کے لیے اس کی طرف آپ توجہ دیں ٹھیک ہے کہ یہ جو ہمارا ہے ایک بالکل ہتھیار ڈال دینا، ہر چیز کو تسلیم کر لینا کہ بس ہماری مقدر کے اندر تو بس یہی لکھا ہوا ہے، ہمیں تو بس یہی رہنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں لکھا ہوا ہمارے مقدر میں۔ یہ چند لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارا یہ مقدر بنا دیا ہے، ہم اس مقدر پہ راضی نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف لڑیں گے، اٹھیں گے۔ اس لیے اس بات میں سمجھتا ہوں یعنی حسن نثار صاحب اگر یہ بات کرے ہم ان کے ساتھ ہیں، یہی قوم بنے گی۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں لڑیں گے، اٹھیں گے۔ اچھا حسن نثار صاحب، ایک تو یعنی آپ کی جو آرگیومنٹ ہے اس کی انٹرپریٹیشن وہی کرتے ہیں کہ آپ سر کہہ رہے ہیں کہ بس ہتھیار ڈال دیں، ہم تو بالکل سرنڈر کرتے ہیں۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا بادامی صاحب، یہ میں نے نہیں کہا۔ میں اپنے طریقے سے ایک بات کر رہا ہوں، پراچا صاحب بھی بات کر وہی رہے ہیں، لیکن یہ ان کا براڈ اپ اس طرح کا ہے کہ یہ خاص طریقے سے باتیں ساری یہ تسلیم کرنی ہیں جو میں نے ان کو کہی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کریں گے۔ ہم جب بک کر لیں گے، جاگیرداروں سے روٹی چھین لیں گے، فلاں سے یہ چھین لیں گے، جب چھین لیں گے، جب آپ چھین چکیں گے، یعنی ممولا جب شہباز بن جائے گا، شہباز سے لڑ لے۔ میری بھی یہی خواہش ہے، ایک بات۔ دوسری بات، ان کے جو پیر و مرشد ہیں مودودی صاحب، ان کا ایک چھوٹا سا پیمفلٹ ہے، بناؤ اور بگاڑ۔ پراچا صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جی وہ آپ کی بات کی تائید کر رہے ہیں حسن صاحب، کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، بناؤ اور بگاڑ کا باٹم لائن یہ ہے کہ اللہ نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ آپ اللہ پاک کا نام بیچتے رہیں، اس کے نبی کا نام بیچتے رہیں، آپ داڑیاں رکھ لیں اور فلانا کر لیں، اعمال گندے ہوں۔ انہوں نے بات کی اعمال صالح کی، اس سوسائٹی کا کوئی صالح عمل بتائیں مجھے۔ دیکھیں، ٹھنڈے دل سے بات کریں۔ اس میں مودودی صاحب نے کمال کی بات کی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ اللہ پاک کا چمن ہے، اس کا یہ باغ ہے، جو اس کے نارمز کے مطابق بیہیو کرے گا وہ اس کا مالی، اس کو بطور مالی کے اس کا قبضہ دے گا یا قیادت دے گا، جو بھی کہہ لیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب باتیں کرنی اعمال صالح، کون سے صالح؟ یہ اسمبلی کے باہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا بڑا لکھ کے لگایا، اندر کون بیٹھے ہیں پتہ نہیں فرید پراچا کو۔ پراچا صاحب خدا کا واسطہ، میری آپ سے کوئی اختلاف نہیں، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جب تک اس ملک میں وہ لوگ آگے نہیں آ جاتے جو واقعی قیادت کے قابل ہوں، جو ناپاک نہ ہو، کرپٹ نہ ہو، ایک بات اور دوسرا تاریخ کو بالکل اس طرح کہتے ہیں، دیکھیں جو بندہ تاریخ کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھتا یا سمجھنا نہیں چاہتا، اس کا حال ایک ایسے بوڑھے جیسا ہوتا ہے جس کی نظر کمزور ہو اور وہ خود ہی اپنی اینک توڑ دے۔ اب ہیروشیما ناگاساکی کا ان کو نہیں پتا، ان کا علم یہاں آ کے ختم ہو گیا ہے، حالانکہ اس جنگ کو اینڈ کرنے کا طریقہ یہ ایک تھا، 2 شہر برباد کرا کے بھی جاپنیز جو تھے they were not prepared to surrender، اور وہ اتنے سیوج تھے، ذرا تاریخ گہرائی میں جا کے پڑھ لیں نا، تو وہ بادشاہ کو، ایمپرر کو، ہیروہیٹو کو ویٹو کرنا پڑا تھا۔ بعض اوقات جنگیں ختم کرنے کے لیے، اور ہمارے جو بزرگ تھے بہت سے، بابر سے لے کے امیر تیمور اور غزنوی تک، جن پہ ہم بڑا فخر کرتے ہیں، وہ کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے بھائی۔ اس کے پیچھے فلسفہ یہ تھا کہ لوگ لڑیں نا، ویسے ہی ٹیک اوور ہو جائے، قتل و غارت کم ہو، فلسفہ یہ تھا۔ اور جب طاقت ہوتی ہے تو وحشت ہوتی ہے۔ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، 3 مرحلے، کیٹیگریز 3 مرحلے ہوتے ہیں قوموں کے۔ پہلے ہوتا ہے بربریت کا، جب کوئی قوم اٹھتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے سیولائزیشن کا۔ تیسرا ہوتا ہے ڈیکیڈنس، زوال کا۔ یہ تاریخ کے مسلمہ اصول ہیں۔ امریکہ ابھی بربریت کی فیز میں ہے، اس نے ابھی مہذب ہونا ہے، اور طاقت اس کو کسی نے تشتری میں رکھ کے نہیں دی، کسی حضرت مولانا نے نہیں دی، انہوں نے جانیں ماری ہیں، اس ملک کو بجلی دی ہے، اس دنیا کو، بنی نوع انسان کو آٹوموبائل دی ہے۔ سوری فار انٹرپشن، راجا صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سپر پاور امریکہ نے کون سی انسانیت اور عصر حاضر کے ایسے تقاضے پورے کیے ہیں؟ افغانستان میں جانوروں کی طرح لوگوں کو مارا ہے، قرآن جلاتے ہیں، گوانتانامو بے میں ذلیل و رسوا کرتے ہیں، کہ آپ اپنے رشک سے جو ہے وہ ان کی ڈرونز اور ان کی ٹیکنالوجی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ پنگا کس نے لیا تھا؟ آپ نے ان کے 2 بلڈنگیں گرائیں، ہر دہشت گرد، ہر سازشی
انہوں نے مسلمانوں کو برباد کیا. یہ دشمن تھے مسلمانوں کی, یاد رکھیں, آنے والی نسلیں گواہی دیں گی. انہوں نے 2 بلڈنگیں ان کی گرائیں, انہوں نے 3 ملک لمبے لٹا دیے ہیں. یعنی آپ اس سارے ایپیسوڈ کا ذمہ دار امریکہ کی بدنیتی کو ہماری شرارت کو سمجھتے ہیں؟ جی, آپ اس سارے ایپیسوڈ کا ذمہ دار امریکہ کی بدنیتی کو نہیں ٹھہراتے بلکہ ہماری شرارت کو ٹھہراتے ہیں. دیکھیں بات سنیں, دونوں چیزیں شامل ہیں. جب ایک آدمی عالم وحشت میں ہو, ایک طاقت اندھے عروج پہ ہو, ٹھیک ہے, اور آپ اس کے ساتھ پنگا بھی لے لیں, یعنی ایک مست ہاتھی کو, ایک پاگل سانڈ کو, میں آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ دیم, لیکن طاقت کا بیہیویئر یہی ہوتا ہے. باقی اخلاقیات, پندو نسایا, یہ وہ تقریریں کرتے رہو بیٹھے. اصل بات یہ ہے طاقت. دیکھیں بات سنیں, ٹھیک ہے, ہم مسلمان, اچھا بات, پہلا جو فیز ہوتا ہے باربرزم, اس میں ہر قوم یہ سمجھتی ہے کہ اس کا عقیدہ, اس کے اصول, اس کے قواعد, اس کے ضوابط وہی ٹھیک ہیں. اچھا مسلمانوں کے پاس طاقت تھی تو کیا کہتے تھے؟ لڑکے دیکھ لو, جزیہ دو, یا ہمارا ورلڈ آرڈر قبول کر لو. طاقت کا ایک رویہ ہوتا ہے. امیر تیمور طاقتور تھا, اس نے پوری دنیا رون دی. مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا طاقت کے چکر میں. کس انسانیت اور اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں؟ بنو عباس نے بنو امیہ کی قبریں کھود لی تھیں, مردے ٹانگ دیے تھے, ٹھیک ہے, گردنیں مارتے رہے ساری تاریخ میں ایک دوسرے کی, ہمیں نہیں پتا. طاقت اسی طرح بہیو کرتی ہے, پاور پلے اور چیز کا نام ہے, اس میں اخلاقیات نہیں. ہاں میری خواہش, میرا خواب یہ ہے کہ پاکستان میں اچھے لوگ جو لوٹے نا اس ملک کو, عقل مند چاہے بہت زیادہ نہ ہوں, چور نہ ہوں, ڈکیت نہ ہوں, بدنیت نہ ہوں, وہ آ کے پہلے اس کو قوم بنائیں. اس کو یہ پاکستان ایک ایسی مالا ہے جس کی رسی ٹوٹ چکی ہے, اس کے جو موتی ہیں وہ بکھر چکے ہیں. کوئی آئے دوبارہ اس مالا میں ان کو پروئے, ٹھیک ہے. تسلی. اچھا حسن صاحب, میں اس پہ آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس لیتا ہوں, آخری بس 6-7-8 منٹ کنکلوڈ کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈسکشن کو بالکل یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ناظرین, اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. تو پراچا صاحب دیکھیں, ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی طاقت کا نشہ تو ایسا ہی ہوتا ہے. جب آپ کے پاس طاقت تھی, یعنی کہ ہم مسلمانوں کے پاس, تب ہم نے کون سے اخلاقیات کے اعلیٰ ترین مثالیں قائم کر دیں, بلکہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو مارا طاقت کے نشے میں. اب یہ زمانے کی ستم ظریفی ہے یا کچھ بھی ہے کہ طاقت ان کے پاس ہے اور آپ نے ایک طاقتور کو چھیڑ دیا, پنگا لے لیا, تو اب بھگتے. اخلاقیات وغیرہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, تقریریں کرتے رہیں, لیکن طاقت کا نشہ تو یہی ہوتا ہے. پراز صاحب اس پہ آپ کامنٹ کریں, پھر اس بحث کو کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. جی سر. وسیم, ایک تو یہ ایک بڑی بحث ہے, میں اس میں اب نہیں جا رہا. یہ بنو عباس اور بنو امیہ اور امیر تیمور اور بابر, یہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہے, اور میں اس پوری بحث میں ہی نہیں جا رہا. لیکن اس سب کے باوجود ان کے عہد بھی ویسٹ کے مقابلے میں اور جو مختلف دیگر قوتیں تھیں ان کے مقابلے میں بہت بہتر تھے. لیکن میں ساری اس بات کو چھوڑ رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات ہے کہ امریکہ نے دنیا کے اندر 2 لاکھ آدمی مار دیے ہے صرف اپنا ایٹم بم ٹیسٹ کرنے کے لیے, اور اس کو پھر یہ انسانیت کا محسن کہہ رہے ہیں کہ بھائی جنگ اس نے ختم کر دی. یعنی انسان ختم کر دیے, شہر ختم کر دیے, لوگ تباہ و برباد کر دیے, نسلیں تباہ کر دی. دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کو یہ پھر الاؤنس دے رہے ہیں اور انسانیت کا نجات. آپ امریکہ کو انسانیت کا موسم سمجھتے ہیں حسن نثار صاحب؟ نہیں بھائی, میں دیکھیں بات سنیں, ایسا نہیں ہوتا. میں یا اس کو مکمل کر رہے تھے مجھے, اور یہ جہاں تک پنگے والی بات ہے, کس عدالت نے, خود امریکہ کی کس عدالت نے یہ بات کسی جگہ بھی کہی ہے یا کوئی فیصلہ دیا ہے کہ یہ پنگا کس نے لیا تھا؟ وہاں تو ڈاکومنٹری 32 ڈاکومنٹری بنی ہے, 200 کتابیں لکھی گئی ہیں, اور انہوں نے ثابت کیا, یہ بیسٹ کی میں بات کر رہا ہوں, ہمارے ہاتھ نہیں ہے, انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ 1.5 گھنٹہ تک جو نظام جامد رہا ہے وہاں کا, اور وہاں جو ہے وہ طیارے اغوا ہوتے رہے ہیں, یہ خود امریکہ کے اندر تھے. اپنے سیکورٹی نظام کے کولیپس کے اوپر ہی آپ بتا دیں کہ کسی ایک آدمی کو بھی چارج شیٹ کیا گیا. یعنی چلے یہ تو تھی کہ ملی بھگت نہیں تھی, لیکن سیکورٹی نظام کا تو کولیپس تھا. یہ ساری باتیں ملی بھگت ہے, یہ انہوں نے کیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے چڑھائی کی ہے, اور یہ اس سے زیادہ درندگی ہے
کہ ایک چڑھائی کرنے کے لیے انہوں نے 2 بلڈنگیں تباہ کی اور اس میں لوگوں کو مار دیا، اور ایک سوچی سمجھی اعلان کردہ جنگ تھی. اس لیے یہ بات جو ہے یا تو اپنی عدالتوں میں ثابت کر دیں کہ بھائی یہ کس نے لیا تھا پنگا. یہ پنگا انہوں نے خود لیا ہے اور انہوں نے دنیا کو تباہ و برباد کیا ہے. وہ انسانیت کے نجات دہندہ نہیں ہیں، وہ انسانیت کے قاتل ہیں، اور قاتلوں کے ساتھ مل کے ہم اپنے ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتے. تو سر پراجا صاحب آپ سے فائنل بس کامنٹ لے رہا ہوں، پھر حسن صاحب سے آخری 5 منٹ رہ گئے ہیں. میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی اختلاف کس بات پر ہے. یعنی آپ اور حسن نثار صاحب دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو بیٹھے ہیں ہیلم آف افیئرس پر یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، ان سے نجات پانی ہے. حسن نثار صاحب بھی وہ کہہ رہے ہیں. اچھا آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نظام تعلیم اور یہ ساری باتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لانگ رن میں اسی سے معاملات ٹھیک ہوں گے. حسن نثار صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں. یہ بنیادی اختلاف میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، اپنا کنفیوژن دور کرنا چاہ رہا ہوں. میں وسیم، میں حسن نثار صاحب مایوس ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ تمہارا مقدر ہے، ہم کہتے ہیں نہیں مقدر. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نکلنا ہے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم یہ جاگیرداری ختم کریں گے. اور پہلے کر لیں نا، نہیں لیا ہوا ہے میرا آپ کا فرق صرف یہ ہے پہلے جو کرنا ہے پہلے وہ کر لیں، اپنا گھر سیدھا کر لیں. ہم کر رہے ہیں، پھر وائٹ ہاؤس پہ جھنڈا بھی لگا لیں گے میں اور آپ مل کے. آپ کا وزن زیادہ ہے اس لیے میں آپ کو کندھے پہ نہیں اٹھا سکوں گا، میں آپ کے کندھے پہ بیٹھ کے وائٹ ہاؤس میں جھنڈا لگا دوں گا. پہلے جو کرنے والے کام ہے وہ کر لیں نا. جاگیرداری 65 سال میں دنیا ختم کر سکے آپ، چوروں سے نجات تو نہیں دلا سکے لوگوں کو، آپ انصاف تو نہیں دلا سکے آپ. پہلے یہ سارے کام کر لیں. جاگیردار نہیں ہے نا کوئی جماعت اسلامی کے اندر ہی جاگیردار بتا دیں. ہم نے تو اپنے اندر کوئی جاگیردار قبول نہیں کیا. ہمارا تو سارا نظام جو ہے وہ متوسط طبقے کا ہے، کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے ہمارے اوپر. آپ کبھی ہمارے حق کے اندر بھی 4 سطریں لکھ دیا کریں. بالکل لکھتا نہیں، میں بہت لکھتا ہوں. فراز صاحب آپ کو یاد نہیں ہے 2 کلمات ہمارے حق میں بھی بول رہے. کوئی ہم نے تو کرپشن نہیں کی نا، جنہوں نے کیا ہے نہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا بابا، میں کہہ رہا ہوں پہلے اپنا گھر سیدھا کر لیں. جتنی باتیں کی ہیں پہلے ان کو اچیو کر لیں نا. سپر پاور سے بعد میں نپٹیں گے. ہم سے تو یوسف رضا گیلانی نہیں سنبھالا جا رہا. ہماری تو جان نواز شریف سے ہمیں مار رہی ہے نا، ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں. چلے ہم یہ تو نہیں ہے کہ جب تک پہلے ان سے جان چھڑا لیں پھر سپر پاور سے نپٹ لیں گے. تو آپ کر رہے ہیں. لیکن حسن نثار صاحب دیکھیں آپ مطلب یہ پراجا صاحب نے بھی شکوہ کیا ہے کہ ان کی جو فراخ دلانہ اور دلی ایفرٹس ہیں مطلب حق کا جھنڈا گاڑنے کے لیے اس کو آپ تانا زنی آپ کرتے ہیں اس میں. بھائی اس کے پیچھے کوئی کانکریٹ بات بھی تو ہو نا. اب انہوں نے کہہ دیا ہے امریکہ یہ امریکہ. دیکھیں بات سنیں، سپر پاور کے کئی چہرے ہوتے ہیں. اس کا ایک چہرہ وہ ہے جو کروڑوں اربوں انسانوں کو ہزاروں جب تک یہ کائنات ہے، جس نے بجلی گفٹ کی، جس نے آٹو موبائل گفٹ کی، جس نے سالوں کے سفر کو گھنٹوں میں سکیڑ دیا. ایک اس کا وہ چہرہ ہے، ایک اس کا ہیروشیما ناگاساکی والا چہرہ ہے. سپر پاور ہوتی ہی وہ ہے جس کے بے شمار چہرے ہوں، ہماری طرح نہیں کہ ایک چچک زدہ چہرہ ہے اور خواب کی باتیں کر رہے ہیں ہوا میں. لیکن حسن نثار صاحب سنبھالا نہ جائے، سنیں نا، نواز شریف سنبھالا نہ جائے. نہیں خدا کو مانتے، اللہ تعالیٰ کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اگر وہ اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں تو آپ ان کو تانا مار رہے ہیں کہ جی کر کے دیکھیں. نہیں میں کوئی تانا نہیں مار رہا. میں تو فرید پراجا صاحب بہت پیارے آدمی ہیں، اور یہ سارے میں نے ان کے اگر گرو کو کوٹ کیا ہے تو ظاہر ہے ان کو پڑھا ہے تو کوٹ کیا ہے نا. تو میں جانتا ہوں یہ مڈل کلاس کے بہت ویل میننگ لوگ ہیں، لیکن ان کو خیر اس لیے نہیں پڑی کہ ان کی اپروچ درست نہیں. یہ پھنسے ہوئے لوگ ہیں. جس دن یہ اس کنویں سے باہر آ گیا اور ان کو پتا لگ گیا کہ یہ دنیا ہے کیا اور اس کو کیسے مینج کرنا ہے، تو یہ باکردار لوگ ہیں، کوئی شک نہیں. یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، کوئی شک نہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں نے ان کی شرافت کو چاٹنا ہے. ہماری جان تو چھڑاؤ ان لوگوں سے، وہ تو نہیں 65 سال میں آپ چھڑا سکے. تو میں نے آپ کی نیکی کو کیا کرنا ہے، اس کی وجہ ہے جنت میں حور کے ساتھ واک تو آپ نے کرنی ہے. میں تو گناہگار آدمی ہوں، میں نے جہنم میں. آپ کو نہیں نظر آ رہی، ہمیں تو تبدیلی نظر آ رہی ہے. یہ ہو رہی ہے، یہ آ رہا ہے. اللہ کرے آپ کا اندازہ ٹھیک ہو، مجھے نہیں آ رہی. لیکن حسن نثار صاحب آپ نے جس سیرت کا پروگرام کے ابتدا میں تذکرہ کیا تھا، اب آخر میں اسی سیرت سے میں یہ درس بھی تو ملتا ہے نا کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ کفر ہے اور پر امید رہنا چاہیے. تو پھر یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ. قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا. قرآن میں لکھا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں. اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، نو گاڈ بٹ گاڈ. ہم لوگوں نے
हजारों सैकड़ों के हिसाब से तो खुदा बनाए हुए हैं। ये जबानी जमा खर्चा है, हमारा अमल बहुत बदकाराना है। हमारे सालिया की ये बात कर रहे हैं, मुझे को 2-3 अमल तो बताएं इस मुल्क में जो खूबसूरत हो रहे हैं। तो किस कौम से लड़ने चले हैं? अल्लाह की वहदानियत पे यकीन रखे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को रहनुमा बनाए, यही रास्ता है दुनिया के अंदर तब्दीली का इंशाअल्लाह ताला। और पराचा साहब आखिर में बता दें वो तब्दीली कब और कैसे आएगी? मैं समझ रहा हूं कि अल्लाह का करम है, ये आ रही है, यानी लोगों के आसार नजर आना शुरू हो गया, ये वोट में भी ढलेगी, ये अमल में भी आएगी, ये आगे भी बढ़ेगी और इंशाअल्लाह ताला मायूसियों के अंधेरे दूर होंगे। तुर्की हमसे ज्यादा बुरे हालात का मुल्क था, अल्लाह ने करम किया है, मिस्र में, तुनिस में, कई जगह पे। पराचा साहब, मासूमियत में इतनी बड़ी आप झूठ, अल्लाह माफ करे, मैं झूठा नहीं कह रहा आपको, मासूमियत में आप बात कर गए। वो टक्स जैसी कौम, ये भानुमति का कुनबा, किस कौम को जो सुपर पावर रह चुकी है, किन के साथ मिला रहे हैं आप? वो जहां आज भी होता है मैं राई हूं जी, मैं तो है तो बड़ा हमसे, लेकिन मैंने उसी को वोट देना है, मैं राणा हूं, मैं चीमा हूं, मैं चट्ठा हूं, मैं फलाना हूं। सारा दुनिया वो एक कौम है, ये भानुमति का कुनबा है। वहां स्मगलिंग माफिया था, वहां जाली डॉलर बनाने वाला माफिया था, हीरोइन वो सब कुछ था, लेकिन वो बहुत आला ह्यूमन मटीरियल था वो माफिया से। लेकिन आज बदल गए हैं, हमारे भी इंशाल्लाह हालात बदलेंगे इंशाल्लाह। अब दुआओं पे रहें, दुआ ना करना, दुआओं पे नहीं अमल पे। हम दुआएं अमल के बाद होती हैं, अमल भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। चले ठीक है, इसी पॉजिटिव नोट पे मैं एंड करता हूं। आई एम वेरी थैंकफुल। बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, बड़ी नवाजिश, और फरीद पराज साहब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत नवाजिश। दोनों मेहमानों ने नाज़रीन वक्त निकाला है इस प्रोग्राम के लिए, और कोशिश यही थी कि हम जरा इस पर बात करें कि जनाब ये गैरत, हमीयत, इखलाकियात वगैरह, ये एक तबके का ख्याल है कि बिल्कुल इसी बुनियाद पर फैसला होता है हार और जीत का, हक और बातिल का, जबकि एक तबके का ख्याल है कि कुछ और भी बातें हैं। बहरहाल आपने पराचा साहब की भी राय सुनी और हसन निसार साहब की भी, दोनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, हमारा ईमेल एड्रेस है 11hour@arYnews.tv। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।